سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شام میں سرکاری فوجوں نے حزب اللہ کے جنگجوؤں کی مدد سے سرحدی شہر القصیر پر 2 ہفتوں کی شدید لڑائی کے بعد قبضہ کر لیا ہے۔ لبنان کی سرحد سے صرف 10 کلومیٹر پر واقع القصیر باغیوں کے لیے رسد حاصل کرنے کا اہم رستہ ہے۔ القصیر سے پسپا ہونے کے بعد باغیوں نے اعلان کیا کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کو نشانہ بنائیں گے۔ رپورٹ پیش کر رہے ہیں راجہ ذوالفقار علی۔ القصیر کا شہر کئی ہفتوں کی لڑائی کے بعد کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ القصیر پر قبضے کے سرکاری دعوے کی باغیوں نے بھی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ وہ القصیر سے پسپا ہو گئے ہیں۔ القصیر کا شہر مصر میں لبنان کی سرحد سے صرف 10 کلومیٹر پر واقع ہے اور باغیوں کے لیے رسد حاصل کرنے کا اہم راستہ ہے۔ باغی حزب اللہ کی مداخلت کو القصیر میں اپنی شکست کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ وہ منظم اور تجربہ کار جنگجو ہیں اور شیعہ ہونے کے ناطے بغاوت کو کچلنے کے لیے اسد حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے جنگجوؤں کی بڑی تعداد القصیر میں موجود ہے۔ وہ شام کی سرحدی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور لبنان کی حکومت انہیں شام جانے سے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ اگر یہ مداخلت جاری رہتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں لبنان کے اندر حزب اللہ کے خلاف کارروائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ لڑائی کا دائرہ وسیع ہونے کے خدشات کے پس منظر میں فرانس نے دعویٰ کیا ہے کہ شام سے حاصل کیے گئے نمونوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ شام میں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل ایک برطانوی ڈاکٹر نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال ہونے کی اطلاع دی تھی۔ ہم نے کم از کم 6000 زخمیوں کو دیکھا ہے، جن میں کچھ ہلاک بھی ہو گئے۔ ان کے جسم پر کوئی زخم نہیں تھا، لیکن کچھ بے ہوش تھے اور کچھ کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ دریں اثنا اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شام میں جاری لڑائی بربریت کی تمام حدود کو عبور کر گئی ہے، جس میں انسانیت کے خلاف جرائم، ریپ اور بچوں پر مظالم کے واقعات شامل ہیں۔ امریکی اور روسی سفارتکار اس مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن القصیر کے گھنٹہ گھر پر شام کا پرچم لہرائے جانے کے باوجود مسئلے کے حل کے امکانات بہت کم ہیں۔ راجہ ذوالفقار علی، BBC نیوز۔ شامی شہر القصیر میں کامیابی سرکاری فوجوں کے لیے کس قدر اور باقی اس شکست کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اسی ساری صورتحال پر دمشق میں موجود BBC کی عالمی امور کی نامہ نگار لیز ڈوسیٹ نے نظر ڈالی۔ یہاں دمشق میں حکومت القصیر پر قبضے کو اپنی حکمت عملی کی جیت قرار دے رہی ہے، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ القصیر سیاسی اور فوجی اعتبار سے نہایت اہم علاقہ ہے۔ حکومت نے دوبارہ ایک ایسے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا ہے جو حکومتی افواج اور مخالفین کے لیے اہم رسد کے راستے پر موجود ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ قصیر میں جیت باغیوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ ملک بھر میں جیت آخر کار حکومتی افواج کی ہی ہوگی، مگر باغیوں کے لیے القصیر میں ایک دوسرا پیغام ہے۔ ان کے مطابق حکومتی اسلحے کی تعداد اور لبنان سے حزب اللہ کی مداخلت کے پیش نظر انہوں نے اپنے فوجیوں کو واپس بلایا ہے۔ حزب اللہ نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے جھڑپ میں حصہ لیا تاکہ لبنان کی سرحد سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اہم مقام پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ In Qusair as well as here in Damascus, the government is expressing confidence. And all at a time شام کے باغیوں کا کہنا ہے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، مگر فی الحال القصیر میں اور یہاں دمشق میں حکومت اعتماد کا اظہار کر رہی ہے۔ دمشق سے نامہ نگار لیز ڈوسیٹ۔ شام کی صورتحال پر BBC نے امریکی وزارت خارجہ کے مشیر ولی نصر سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اگر شام کے موجودہ حالات اور تاریخ پر نظر ڈالیں تو کیا یہ واضح نہیں ہوتا کہ صدر اسد کی حکومت سیکولرزم کی اتنی سختی سے کیوں حمایت کرتی تھی؟ سیکولرزم تو صرف دکھاوا ہے، عملاً تو یہ فرقہ واریت کی بنیاد پر کھڑی طرز حکومت ہے۔ سیکولر ہوتے ہوئے بھی یہ ضروری نہیں کہ واقعتاً سیکولرزم پر عمل ہو۔ یہاں یہ بھی ضروری نہیں کہ فرقہ واریت سے مراد مذہبی تعلیم اور طریقوں پر عمل کیا جانا ہو، بلکہ اسے صرف ایک شناخت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کے ذریعے طاقت اور دولت تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ عراق اور شام میں ہم نے دیکھا کہ ملک میں حکومت کا تصور فرقہ واریت سے جڑا ہے، اور جب اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس صورت میں کچھ لوگوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔
آبادی کا وہ حصہ جو جد و جہد میں لگا ہوتا ہے امید کرتا ہے کہ وہ اس تغدو میں فاتح ہو، مگر اب تک مشرق وسطیٰ میں یہ عمل پرامن ثابت نہیں ہوا۔ چاہے اقتدار کی منتقلی ہو یا شراکت اقتدار، یہ تنازع سے خالی نظر نہیں آیا۔ اور شام میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، مگر یہ بشار الاسد کے بارے میں نہیں ہے۔ ہم نے عراق میں دیکھا کہ صدام کو حراست میں لیا گیا، انہیں سزائے موت دی گئی، مگر سنی لوگوں کی جد و جہد جاری رہی۔ وہ صدام کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ وہ شیعہ آبادی کے ہاتھوں انتقامی کارروائیوں کے خوف سے اور اپنے لیے خاص مراعات اور طاقت کے لیے لڑ رہے تھے۔ اور اب شام میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تھے امریکی وزارت خارجہ کے مشیر ولی نصر۔ شام کی تازہ صورتحال کے بعد کچھ دیگر عالمی خبروں کے ساتھ نوشین عباس۔ عالمی موضوعات میں سب سے پہلے ترکی کا ذکر، جہاں حکومت مخالف احتجاج اب بھی جاری ہیں۔ گزشتہ رات احتجاج کے دوران پولیس نے مظاہرین کے خلاف آنسو گیس اور پانی کی توپیں چلائیں۔ اس سے قبل ملک کے نائب صدر بیولینٹ آرنج نے احتجاج میں زخمی ہونے والوں سے معذرت کی تھی۔ برطانیہ میں محکمہ انسداد دہشت گردی کے افسران شمالی لندن میں ایک مسجد میں لگنے والی آگ کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا کہنا ہے کہ صومالی کمیونٹی کی اس تباہ شدہ مسجد میں کی دیوار پر EDL لکھا ہوا تھا۔ امریکی حکام کے مطابق اقوام متحدہ میں ملک کی مستقل سفیر سوزان رائس کو قومی سلامتی کے معاملات پر صدر اوباما کا مشیر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ ٹام ڈونلن کی جگہ لیں گی۔ وسطی یورپ کے ملکوں میں بدترین سیلاب کے باعث ہزاروں افراد بے گھر جبکہ 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جرمنی کی حکومت نے ہزاروں فوجیوں کو ملک کے سیلاب زدہ علاقوں میں تعینات کیا ہے۔ امریکی فوجی بریڈلی میننگ پر وکی لیکس کو خفیہ دستاویزات دینے کے الزام میں فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ عراق اور افغانستان میں امریکی مداخلت کے خلاف عوامی سطح پر بحث شروع کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے شمالی امریکہ کے نامہ نگار مارک میڈل کی رپورٹ فراز ہاشمی کی آواز میں۔ بہت سے امریکیوں کی نظر میں وہ ایک غدار ہے، لیکن ان مظاہرین کی نظر میں وہ ایک ہیرو ہے جس نے ایک خفیہ ریاست کی قلعی کھولنے کی کوشش کی۔ اس پر اپنے ضمیر کی آواز پر چلنے کی جرم میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور دنیا کو یہ بتانے کی پاداش میں کہ عراق اور افغانستان میں کیا ہو رہا تھا۔ وہ اسے وسل بلوئنگ یا بھانڈا پھوڑنا کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جرأت چاہیے اور اچھا عمل ہے۔ 25 سالہ بریڈلی میننگ نے خاموشی سے عدالتی کارروائی سنی۔ استغاثہ کا کہنا تھا کہ میننگ نے بڑے منظم طریقے سے خفیہ معلومات نکالی اور انہیں انٹرنیٹ پر ڈال دیا، یہ جانتے ہوئے کہ تمام معلومات دشمنوں اور القاعدہ کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی۔ لیکن دفاع کے وکلاء کا کہنا تھا کہ وہ ایک سادہ لوح، بھولا اور نیک نیت نوجوان ہے۔ اس نے یہ عمل دنیا کو بہتر جگہ بنانے کی نیت سے کیا۔ پرائیویٹ بریڈلی میننگ عراق میں خفیہ معلومات کے تجزیہ کار کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر کے حملے کی ویڈیو جاری کی۔ اس حملے میں رائٹرز خبر رساں ایجنسی کا ایک کیمرہ مین ہلاک ہو گیا تھا، لیکن زیادہ تر جو مواد انہوں نے جاری کیا وہ دنیا بھر کے رہنماؤں کے سفارتی تجزیوں پر مشتمل تھا۔ The trial in this courthouse on the military base isn't about whether Bradley Manning is guilty or not. اس فوجی عدالت میں بریڈلی میننگ پر جرم ثابت کرنے کے لیے مقدمہ نہیں چلایا جا رہا، وہ اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہیں۔ استغاثہ انہیں دشمنوں کی مدد کرنے کے انتہائی سنگین جرم میں سزا دلوانا چاہتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ امدادی کارکنوں، سفارتکاروں، صحافی جو دنیا بھر میں امریکی سفارتکاروں سے بات کرتے ہیں، ان کی شناخت ظاہر کر دی۔ اس نوجوان کا کورٹ مارشل جو 3 ماہ تک جاری رہنے کی توقع ہے بہت اہم ہے۔ اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انٹرنیٹ پر معلومات کا شائع کرنا یہ معلومات دشمنوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہے تو اس کا اثر دوسرے مقدمات پر پڑنے کا بھی خدشہ ہے۔ مارک مرڈل، فورٹ میڈ، میری لینڈ۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا ایسے نوجوانوں کو جو نکلے تو خودکش حملے بمبار بننے لیکن بن گئے ہنرمند، اور ایک معمولی چیز کو ٹیکنالوجی کی مدد سے غیر معمولی کیسے بنایا گیا۔